السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کو روزیاں دینے والا، ساری کائنات کی پریشانیوں کو دور کر دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دینے والا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، بے اولاد کو اولاد دینے والا، الہ العالمین ایک اکیلا وحدہ لا شریک لہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے آسمانوں میں زمینوں میں جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے سجدہ کیا جائے، جس سے منت طلب کی جائے۔ یقینی طور پر بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر ان انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بس بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے متبعین پر تا قیامت تک۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا مقصد لوگوں کی رہنمائی تھی، لوگوں کی ہدایت تھی۔ یہ سارا کا سارا عرب کا پورا خطہ گمراہی کے اندر، اس کی اندھیروں کے اندر ڈبکیاں مار رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی ہدایت کا نور یہاں پہنچا، اور پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا یقینی طور پر اللہ کا بڑا احسان ہے اس دین اسلام پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرما دی۔ دین اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ہیں۔ یقینی طور پر اس دین کو اپنی ذات سے اس دین پر عمل کرنا، یہ حقیقی طور پر اس کی شکر گزاری ہے۔ یہ کہ انسان کہتا رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، لیکن حقیقی طور پر مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کے مسلمان والی زندگی انسان حقیقی طور پر گزارے تو یہ شکر گزاری ہے، نہ کہ یہ کہ صرف سوال سے انسان کہتا ہے۔ عملی طور پر کھڑا ہو جانا، انسان کے اپنے عمل کی فکر کرنا، نہ کہ صرف اس خوشی میں رہنا کہ ہم ہدایت والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ نے توحید والا بنایا ہے، ہمیں تو سنت والا بنایا ہے، ہاں ہم بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ صرف اس کا نعرہ بلند کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ حقیقی طور پر اس پر عمل پیرا ہونے سے ہوگا، اور یہ کہ انسان اپنی ذات سے خود عمل کرے، خود اپنی ذات سے عمل کرے اور دوسروں کو اس کی طرف بلائے، اپنی ذات سے خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی طرف بلائے۔
یہ کہ انسان بدعمل ہو اور پھر دعوت دے، انسان خود بدعمل ہو پھر دعوت دے، تو یہ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، میاں خود تو دیکھو، خود کو دیکھو، لیکن یقینی طور پر اس کے لیے بعید ہے، ایسے داعی کے لیے بعید ہے کہ قیامت والے دن اس کے لیے یہ بعید ہے کہ چکی کی طرح وہ اپنی اکڑیوں کے چاروں طرف چکر کاٹے، اس کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا، جہنم کی قینچیوں سے۔ یہ تکلیف دعوت دینے والے، یہ ان کی جو ہے یہ سزا ہوگی جو اپنی ذات سے عمل نہیں کرنے والے ہیں۔ ایسے داعی جو اپنی ذات سے عمل نہیں کرنے والے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ ایسے لوگ چور اور ڈاکو ہیں جو اپنی ذات سے عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ چور اور ڈاکو کے مشابہ ہیں، اللہ کی راہ کے چور اور ڈاکو۔ کیوں؟ کیونکہ جس راستے پر چور اور ڈاکو بیٹھ جاتے ہیں لوگ اس راستے پر نہیں چلتے۔ میاں یہ راستے پر جائیں گے، میاں بڑے جیب کترے ہیں یہاں اس راستے پر، میاں ڈاکو ملتے ہیں یہاں آگے جا کے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ میاں ادھر سے نہیں جانا، بڑے لانگ سے جائیں گے، لمبا راستے سے جائیں گے، شارٹ کٹ نہیں مانگنے کا ہے، شارٹ کٹ چھوڑ دو میاں، اس راستے پہ بڑا جھگڑا ہے، یہاں بڑا خراب راستہ ہے، خراب لوگوں کا راستہ ہے، تو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ راہ ہدایت کی، وہ راہ جو حق کی ہے، جو راہ کما حقہ کامیابی کی ہے، وہ راہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اس سے فرار کا راستہ کہ میاں یہ بڑے دیندار لوگ بنتے ہیں، وہ ان کا عمل ان کا اتنا خراب ہے، اس راستے پر ہی نہیں چلنا۔ حالانکہ یہ ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کل قیامت والے دن ان سے سوال ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے یہ تو راہ اختیار کی کہ میاں دیکھو کیسے غلط لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، تو راہ تو حق تھی، طریقہ تو حق تھا، عمل تو حق تھا، اللہ کا دین تو حق تھا، اس پر تم کیوں نہ چلو؟ کچھ لوگوں کے بے عملوں کے دعوت دینے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ نجات نہیں ہے۔ اس سے یہ نہ سوچے انسان کہ بھائی نجات ہو گئی، لوگ اپنے لیے جو ہے راستہ اختیار کر لیں کہ میاں بچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ بدعمل ہیں تو اپنی جان کو چھڑا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بدعملی کی وجہ سے ایک دعوت دینے والا، ایک بلانے والا بدعملی کی وجہ سے دعوت دینا چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اگر دعوت کی یہ شرط لگا دی جائے گی کہ دعوت میاں دوسرے کو کہنا سننا وہ کرے جو خود صحیح ہو، خود گناہ گار نہ ہو، جو خود صحیح ہوگا وہ دوسروں کو صحیح کی رہنمائی وہ دوسروں کی کرے، تو ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر لوگ اپنی راہ اختیار کرتے ہیں فرار کی، اس میں بھی دعوت کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ موبائل میں بری چیز ڈاؤن لوڈ ہے ہمارے پاس اور قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہے، تو شیطان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ شیطان کیا دل میں خیال ڈالتا ہے؟ ارے میاں اس کے اندر ویڈیو ہیں اور اس میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، تو کیا کریں؟ ڈیلیٹ کر دو قرآن۔ میاں اس میں دعائیں مت رکھو، اس میں دعائیں مت رکھو، اس میں ویڈیو وغیرہ ہیں، تصویریں ہیں، ویڈیو ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، تو کیا کرو؟ ڈیلیٹ کر دو قرآن۔ قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ کرنے یا دینی چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا خیال تو آتا ہے انسان کے دل میں، یہ خیال نہیں آتا کہ وہ برائیاں جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو، ان کو ہٹا دو۔ تو وہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ وہ اپنی زندگی سے برائیوں کو نہیں ہٹاتا، بھلائیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو کلانے بنانے ہیں، دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ ہم تو خود گناہ گار ہیں، خود ہمارے اندر عمل نہیں ہے، تو چھوڑ دو گے دعوت۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ انسان نیکیاں چھوڑنے کی نہ سوچے، برائیوں کو کم کرنے کی سوچے، اپنی ذات کو دعوت دے،
دوسروں کو کہنا سننا جاری رکھے، اس بنیاد پر، اس بھروسے پر کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے نکال دے گا اس گندگی سے، اس نجاست سے۔ لیکن اگر اس نے بھلائیوں کو چھوڑ کر برائیوں کو اختیار کر لیا کہ میاں ہم تو برے ہیں، برائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں تو بھلائیاں ہم کیوں کریں، تو یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اور جتنا ایک پاؤں کیچڑ میں پڑا تھا پورا ڈبکی لگا دی اسے۔ آپ کا ایک پاؤں غلطی سے کیچڑ میں پڑ گیا ہے تو اسے باہر نکال کے صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ میاں چلو میاں ایک پاؤں تو گندا ہوئے گی اب وہی کود جاؤ، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ لیکن دین کے معاملات میں ہم عمومی طور پر یہ کرتے ہیں، جب ہم سے کچھ برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو فوراً نیکیاں چھوڑنے کی سوچتے ہیں۔ کیا فائدہ میاں، کیا فائدہ ہے ایسے سوچے، میاں کیا فائدہ ایسی نماز کا، میاں کیا فائدہ ایسی دعوت کا۔ عمومی طور پر یہی خیالات ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے اور ہمیں نیکیوں سے دور لے جاتا ہے، بھلائیوں سے دور لے جاتا ہے۔ حالانکہ اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ جو اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہتا ہو کہ میں ایک عام مسلمان ہوں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہوں اور اپنی ذات سے عمل کرتا ہوں، اس سے بہتر بات، اس سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم میں بہترین ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم اس امت کی فضیلت تمام امتوں پر اسی بنیاد پر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فرمایا وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، البتہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلانے، بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ تو بھلائی کی دعوت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ بھلائی نرمی کے ساتھ، یہ بھلائی میں سختی نہ ہو۔ عمومی طور پر ہمارا کام، ہم جب دعوت دینے پر بھی آتے ہیں تو اس کے اندر عمومی طور پر بس جیسے کہا جائے کہ بس یہ سن لیا کہ ہاں ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، مبادہ کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونی بند ہو جائیں۔ تم مجھ سے مدد چاہو، ظالموں کے مقابلے میں مدد چاہو، تمہاری مدد نہ کی جائے، تم مغفرت طلب کرو، تمہاری مغفرت نہ کی جائے۔ تو فرمایا جب یہ فضیلتیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں کہ نہیں، نیک آدمی کو، برائی کو دیکھ کر اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روک دو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا لگتا۔ ایمان کا سب سے کم تر وجہ ہے، آدمی سنتا ہے، فضیلتیں سنتا ہے تو جو جذبہ انسان کا بنتا ہے کہ نہیں بھائی دعوت دینی، لیکن دعوت دینے میں عمومی طور پر وہ بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ معاملہ اور بگڑ جاتا ہے، معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اصل پہلے اس چیز کو سمجھے کہ دعوت کا مقصد کیا ہے۔ اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں کو عمل پر لانا، اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں کو عمل پر لانا، نہ کہ دوسروں کو جھرانا، دوسروں کو دور کر دینا، دین سے دور نہیں کرنا ہے، ان کو عمل پر لانا ہے، ان کے سامنے حق کو واضح کر دینا ہے، جو بھی اس کے لیے راہ اختیار کی جائے، نرمی کی اور سختی کی، نرمی بھی کی جائے اور سختی بھی کی جائے، نرم کلامی کے ساتھ بھی بات کی جائے اور سخت کلامی کے ساتھ بھی بات کی جائے، جہاں اس کی گنجائش ہو وہاں سختی، جہاں نرمی کی گنجائش ہو وہاں نرمی۔ لیکن کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، دعوت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعوت کو نہیں سیکھتے اور عمومی طور پر یہ ذہن ہوتا ہے نہیں بھائی برائی کو روکنا ہے، تو یہ ایسا ہے
جیسے یوں کہا جائے کسی مرتے ہوئے آدمی کو، کسی بیمار کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے بھائی، اس کا علاج کرنا ہے. تو کسی کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس کے علاج کا کیا معاملہ ہے؟ انسان خود آپریشن کرنے بیٹھ جائے؟ ایک بیمار ہے اس کا آپریشن کرنے خود بیٹھ جاؤ؟ نہیں. اگر تم کو آتا ہے تو کرو ورنہ مت کرو. برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو طاقت رکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، لیکن طاقت بھی تو رکھو، اتنی سمجھ ہو، اتنی بات اتنی کر سکو، اتنی قوت ہو تو کرو. جس برائی سے روکنا چاہتے ہو اس برائی کی سمجھ حاصل کرو. پہلے خود تو معلوم ہو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کی تمیز انسان کو خود تو ہو. اگر انسان خود ہی نہ جانتا ہو، بنا علم کے دعوت جب دی جاتی ہے تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس سے دعوت اور بگڑتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس کے متعلق جانکاری حاصل کرے، علم حاصل کرے، کوششیں کرے، ہاتھ پیر نہ دھرے. یہ نہیں ہے یہ دلیل بنا دے کہ میاں جو جانے گا وہ کرے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کوششیں تو کرے، کیونکہ اسے اپنی ذات پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بلانا ہے. اپنی ذات سے نیکی کو انجام دینا ہے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. اپنی ذات سے برائیوں سے رکنا ہے اور دوسروں کو برائی پر روکنا ہے. یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسرے برائی سے روک جائے. اس چیز کی فکر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے نرمی اختیار کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. یہ آپ کو بہت نرم دل بنایا گیا ہے، رحمت والا بنایا گیا ہے، نرم بنایا گیا ہے. اس وجہ سے یہ صحابہ سب کے سب جڑ رہے ہیں، آپ کے اتنے قریب ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اب آپ کو سخت دل بنایا جاتا تو سب منتشر ہو جاتے، کوئی قریب نہ آتا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرما رہا ہے فرعون کے پاس دعوت دینے کے، وہ بڑا بہت زیادہ تکبر اور اکڑ میں اور زیادتی میں آگے بڑھا ہوا ہے، اس کی طرف دعوت دینے جاؤ. اس کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس سے نرم کلامی سے بات کرنا. فرعون کے پاس جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس. اور کس طرح بات کرنا موسیٰ؟ اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، نرم بات کرنا اس سے، شاید وہ نصیحت حاصل کرے او یخشیٰ، یا ڈر جائے اللہ کا خشوع اختیار کر لے. تو اس سے نرم کلامی سے بات کرنا، تو بات کو اچھے انداز سے. ایک داعی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ موقع شناس اور شخصیت شناس، یہ دو صفتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. موقع کی مناسبت سے بات کرنا اور شخصیت کی مناسبت سے بات کرنا. کس سے کیسے بات کرنی ہے یہ انداز سیکھنا ضروری ہے. اللہ سے مانگنا ہے اس چیز کو. اگر دعوت کا شوق ہے، جذبہ ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، تو اللہ سے مانگنا ہے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو حکمت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. موقع شناس اور شخصیت شناس، یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے. پہچانے اس چیز کو، کس موقع پر کس موقع کی مناسبت سے کس انداز میں بات کرنی ہے، اس شخص سے کس انداز میں بات کرنی ہے. گزشتہ دنوں اپنی مسجد میں فیاضیہ میں جمعے کا خطبہ پچھلے 5 جمعوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، ان کے تعلق سے دے رہا ہوں. عیسیٰ اور عیسائیت، تو اس میں کچھ دعوت کی نسبت سے کچھ باتیں آئیں سامنے، چاہا کہ ان کو آپ کے سامنے رکھوں. یہ بائبل کی تفسیر کے اندر، بائبل کے اندر بھی ہے، اور تاریخ ابن اثیر کے اندر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم کا حال یہ تھا یہود کا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے در پہ تھے.
ان کی چاہت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر، اور ان کا خود کا حال یہ تھا کہ وہ حرام مال، ہر طرح سے لوگوں کا مال غصب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقشہ کیا ہے، واقعی الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ انبیاء کو قتل کر دینا، باطل طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر جانا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو الگ الگ طریقوں سے ان کو دعوت دی، ان کے سامنے رکھی۔ تو جو ان کے راہب تھے وہاں اس قوم کے اندر، جو اس قوم کے پیر فقیر تھے، ولی اللہ لوگ تھے، اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ہر وقت اسی لگن سے لگے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام قتل کرنے کے اسلام آپ کو ختم کر دیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سازش رچی اس طرح انداز سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا۔ سازشاً بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے ایسے سوالات کرے اور ان کو پھنسا دیا۔ اسی انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کچھ سوال کیا، بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے کچھ اس انداز سے سوال کرے، پوچھا کہ آپ تو بڑے منصف ہیں، آپ تو ہر موقع پر حق بات کہتے ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی موجود تھے وہاں پہ، رومی قیصر کے سپاہی موجود تھے، ان کے سامنے کہا کہ آپ تو حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ تو بڑے حق بات کہنے والے ہیں۔ سمجھ گئے کہ مجھے بھی پھنسانے کے چکر میں آگے آپ تو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے۔ تو ذرا بتائیں، یہ بادشاہ جو ہے ہمارا، یہ تو مردود بادشاہ ہے، اس کی مشرک ہے، بت پرست ہے، تو ایسے بادشاہ کو کیا جزیہ یا جو ٹیکس جو ہے ایسے بادشاہ کو دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک ایسے بادشاہ کو ٹیکس دینا چاہیے جو مشرک ہو، بت پرست ہو؟ سمجھ گئے کہ پھنسانا چاہ رہے ہیں، انداز کا سوال کر رہے ہیں۔ حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء پر خصوصی طور پر کھول رکھی ہے، نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لے کر آؤ وہ سکہ، لے کر آؤ اشرفی، لے کر آؤ جو اس وقت رائج تھی، ٹھیک ہے لے کر آؤ، کرنسی لے کر آؤ۔ اس وقت لے کر آئے، کہا کہ دیکھو اس کرنسی پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے، کس کی مہر لگی ہوئی ہے؟ تو بادشاہ کی، بادشاہ روم قیصر کی فوٹو اس پر لگی ہوئی ہے، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے سکے پر۔ ہاں، جس کی جو ہے عکس، جس کا عکس، جس کی مہر، جس کا نام اس پر جو لکھا ہوا ہے، یہ اس کو دے دو، اور تمہارا دل اس پر تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کو دے دو۔ اپنی عبادت، اپنے آپ کو اپنے تئیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ کر دو۔ اور جو یہ کرنسی جو ہے، جو جس چیز کا یہ دعوے دار ہو رہے ہو، جس کو تم سوچ رہے ہو کہ روک لیں، اس کو دیں نہیں دیں، یہ تو جس کی ہے اس کو دے دو۔ اس انداز سے انہوں نے جواب دیا۔ موقع پر ایک راہب نے دعوت دی اور پورے شہر کے لوگوں کو، عام الناس کو، علماء کو، راہبوں کو، سب کو جمع کرا، سب کو جمع کر لیا وہاں دعوت کے اندر، کھانا کھانے کے لیے بلایا، پیسے والا تھا بلایا، سب کو جمع کرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ کہ آپ دیکھیں، دعوت دینے کے لیے وہ ہیلا اختیار کیا جاتا ہے کہ اس سے لوگ بات جو ہے چوٹ ایسی ماری جائے کہ سیدھی جا کے صحیح جا کے لگے۔ یہ نہیں ہے کہ بس گولی چلانی ہے، گولی نہیں چلانی ہے، تیر نہیں چلانا ہے، نشانہ دیکھ کے تیر چلانا ہے، پہلے نشانہ سامنے آ جائے پھر تیر چلانا ہے۔ دعوت کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ بات ایسی کی جائے جو سیدھی جا کے صحیح موقع پر صحیح طرح سے اس بات کو فوراً لے لیا جائے۔ یہ کہ آدمی کہتا رہے اور اس کے اوپر متوجہ نہیں، اس پر آدمی جو ہے دوسرے دھیان نہ دیں، ایسا نہیں۔ ایک دعوت تبدیل کے ایک ذاتی آزادی کے بعد ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دیکھا کچھ لڑکے جو ہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور اپنا
ٹرین کے سفر میں اپنا سفر کے اندر لغویات کے اندر برائیوں کے اندر جو اس وقت ہوتی تھی آج اس وقت تو کیا ہوتی ہوگی جو آج ہوتی جو آج ہمارے ساتھ کرتی ہیں برائیاں سفروں میں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. تو ان برائیوں میں گرفتار تھے. ان کا دل چاہا کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں نماز کی طرف آئیں لیکن ان سے کہا کیسے جائے. نوجوان لوگ ہیں کہیں گے کان پہ مار دیں گے ادھر سے ادھر بات تو سنیں گے بھی دنیا آ گئے ہیں. تو اس انتظار میں تھے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ بات کر رہے تھے موقع دے دے ان سے بات کی جائے. وہ اپنا تاش کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے میں ان کی نظر مولانا پہ پڑی. کہا کہ مولانا ذرا یہ ہمیں بتائیں نہرو کیسا آدمی آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں. پرائم منسٹر ہے نہرو پرائم منسٹر نہرو جو ہے یہ کیسا آدمی ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں کیسا آدمی صحیح ہے کیسا نہیں کی رائے. عام طور پر پالیٹکس پر ذکر ہوتا ہے کہ بس ہو گیا تھا. کہا ہاں نہرو جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک بندہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں 2 کان دیے ہیں 1 زبان دی ہے. جب یہ انعازہ کا صحیح جو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں. جب انسان ان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کامیابی کی طرف جاتا ہے اور جب ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو ناکامیابی کی طرف جاتا ہے. اور بس اس کے بعد انہوں نے اپنی دعوت شروع کی. موقع مل گیا کہاں سے بات شروع کر دی نہرو سے اور بات کہاں ختم کری اپنی پوری آخرت پر پوری دعوت دی. اس کے بعد الحمدللہ وہ لوگ نمازوں میں بھی متوجہ ہوئے ذکر و اذکار کے اندر بھی لگے. تو دعوت دی اس انداز سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہی نہیں دھوئے. کھانا کھایا لیکن کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے اور ہاتھ ہی نہیں دھوئے. ہاتھ دھونا چھوڑ دیا ہاتھ کو نہیں دھویا. ہاتھوں کو دھوئے بنا ان کے سامنے اپنا جو ہے سیدھا کھانا کھانے بیٹھے. بس وہ تو پہلے سے ہی چڑے ہوئے تھے اندر پہلے ہی چڑ بھری ہوئی. بلا بتا یہ اپنے آپ کو نبی کہتے یہ اپنے آپ کو دیندار کہتے. اس کا حال تو یہ ہے کہ بنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی اس کو تمیز نہیں ہے. اس کو تو ہاتھ بھی نہیں دھوتا. یہ کیسا ہے کیسا آدمی ہے یہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے گندے ہاتھوں سے بیٹھ گیا ہے کھانا کھانے. کیا گندگی اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے. یہ گندگی اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے. ایسے ہی گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے بیٹھ گیا ہے. انہوں نے باتیں بنانی شروع کری. بس یہی موقع کا انتظار تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بس اسی موقع کا انتظار تھا کہ یہ باتیں کریں اور انہوں نے وہ باتیں کی. انہوں نے وہ ہیلا اختیار کیا وہ طریقہ اختیار کیا جس سے وہ بات ان کو چپ جائے اور وہ کہیں کہ بھلا بتاؤ کیسا آدمی ہے اس نے ہاتھ نہیں دھوئے اور ہاتھ دھوئے بنا کھانا کھا رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیٹ کی گندگی کی تمہیں فکر ہے اور جو تمہارے پیٹوں میں حرام مال اور چال بازیاں بھری ہوئی ہیں اس کا کیا. انسان کپڑے تو پاک کر رہا ہے وضو کر رہا ہے طہارت کر رہا ہے اور حرام لوگوں کا ہضم کر رہا ہے. ادھر سے دبایا ادھر سے دبایا ناجائز سب کا دبایا جو اندر خون ناجائز ناپاک خون اندر دوڑ رہا ہے اس کا کیا. باہر کی طہارت تو نماز کے لیے آپ نے حاصل کر لی اور اندر کی طہارت کا کیا. کہا یہ حرام مال اور چال بازیاں ہمارے پیٹوں میں بھری ہوئی ہیں اس کا کیا ہے. اس کی طرف نہیں دیکھتے تو اے بھیا کرام دکھاوا کرنے والا خدا کی محبت سے غافل ہو. اللہ کی محبت سے غفلت میں ہو تم لوگ. تم کو لازم تھا کہ تم ظاہر سے زیادہ باطن کی فکر کرتے. تم کو یہ چیز لازم تھی کہ تم ظاہر سے زیادہ باطن کی صفائی کی فکر کرتے اور تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی کرتے. یعنی ظاہر کی میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر کی صفائی مت کرو ہاتھ دھوئے بنا کھانا کھاؤ ایسا میں نہیں کہہ رہا لیکن میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ظاہر سے زیادہ فکر تمہارے اندر کس چیز کی ہونی چاہیے. باطن کی.
باقی کی صفائی کی فکر کیوں نہ کری تم نے؟ چال بازیاں اور حرام مال اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو، اس کی فکر نہیں ہے، اور ظاہری گندگی وہ جو پیٹ میں جائے گی اس کی فکر تم کر رہے ہو، حالانکہ تم یہ بھی کرتے اور تم وہ بھی کرتے۔ تم پر افسوس ہے اے دین کے بناوٹی سرداروں، تم پر افسوس ہے، تم مجلسوں اور عبادت خانوں میں اعلیٰ اور بہتر مقام پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ اعلیٰ مقاموں میں اونچی جگہوں پہ بیٹھتے ہو، عبادت خانوں میں اور مجالس کے اندر، اور بازاروں میں لوگوں سے اپنے لیے سلام کروانا چاہتے ہو کہ لوگ میاں سلام کریں ہم کو، عزتیں طلب کر رہے ہو، دیندار خدائے دیندار ہو، عزتیں حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے۔ تو آپ نے اس انداز سے ان کو دعوت دی، جب یہ باتیں آپ نے کہیں ان سے، تو وہاں کچھ شرعی علماء جو ہیں وہاں موجود تھے، جیسے آئے اور آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کان میں فرمایا، حضرت آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ڈانٹ پلائی آپ نے، صحیح کیا کہتے ہیں ہماری صحیح کلاس ہوئی ہے، آپ سے دیکھیے آپ نے جو کہی نا بات وہ صحیح کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ عوام موجود ہے، علماء کی بھی آپ نے بد پیٹ دی، علماء کو بھی لپیٹے میں لے لیا آپ نے، تو غلط اثر جائے گا، یہ عوام کے سامنے کرنے کی بات ہوئی تھی، الگ سے کر لیتے، سب کے سامنے کرنے کی آپ نے بات کری، سب کے سامنے نہیں کرنے والی بات، اکیلے میں کرتے نہیں تھے۔ تو آپ نے اس کے بعد انہیں علماء کو جو ہے مخاطب کرا ہے، شرعی علماء حضرت کے عالموں یہود کے علماء کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر بھی بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے تمہارے حال پر، تم لوگوں پر مسئلے مسائل کا ایسا بوجھ ڈالتے ہو جن کو تم بھی نہیں اٹھاتے، ایسی چیزیں لوگوں پر ڈالتے ہو، ایسی تم نے بنا رکھی ہیں اپنے حلوے پانڈے کے لیے ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں، لوگوں کو ایسا گھماتے پھراتے ہو، خود اس پر عمل کر نہیں سکتے ہو، لیکن تم لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہو۔ بس تم پر افسوس ہے، تمہارے باپ دادا نے تو انبیاء کا قتل کیا ہے، تم پر افسوس ہے کہ تمہارے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا، وہ تو مجرم ٹھہرے اللہ کے یہاں، اللہ وہ تو مجرم ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ ان انبیاء کی قبریں بنائی، ان کی قبروں کو بناتے ہو، اور عوام کو مغالطہ دے کر انہیں ہدایت دیتے ہو کہ ان پر نذرانے چڑھاوے چڑھانے کے لیے قبریں تم نے بنائی، تمہارے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کرا، تم نے ان کی قبریں بنائی اور قبروں پر نذران چڑھانے کے لیے لوگوں کو گھمایا پھرا، ادھر سے گھمایا ادھر سے گھمایا، یوں چڑھو اور یہ چڑھاؤ، وہ چادر چڑھاؤ، یہ فلانا نذرانہ چڑھاؤ، یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ، تمہارے مسئلے حل ہوں گے، اور اس کو کھا کس کو وہ جو نذرانے آتے ہیں کھا تم جاتے ہو، کھاتے تم ہو، انبیاء کے پاس کچھ نہیں پہنچتا، کھا تم جاتے ہو، اپنے کھانے کے لیے تم نے اس طرح گھما رکھا ہے، عوام کو تم نے گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے باپ دادوں سے زیادہ گمراہ ہو، باپ دادوں سے زیادہ گمراہ پا رہے ہیں، تمہارے باپ دادوں نے تو صرف انبیاء کو قتل کیا تھا، نبیوں کو ولیوں کو قتل کیا تھا تمہارے باپ دادوں نے، لیکن تم نے اپنی روٹیوں کی خاطر ان کی قبروں پر خلاف شرع کاموں کو جاری کر کے ان کی روحوں کو دائمی طور پر ہمیشہ ستانے کے لیے اس کے سبب بن گئے ہو۔ انہوں نے تو صرف قتل کیا تھا، لیکن تم نے جو ان کی قبروں پر یہ جو دھندے شروع کر دیے ہیں، اس سے تو تم ان کے انبیاء کی اور اولیاء کی قبروں کو اور ان کو اور تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ان کی قبروں پر جو نذرانے چڑھ رہے ہیں، جو چادریں چڑھ رہی ہیں، گھما رہے ہو لوگوں کو، انہیں چڑھاؤ اور کھا خود رہے ہو۔ فرمایا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حابیل بن آدم سے لے کر زکریا علیہ السلام تک، حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جو قتل ہوا تھا، اس سے لے کر سب سے پہلا قتل وہی تھا دنیا کے اندر انسانیت کا،
हाबिल बिन आदम से लेकर ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल तक जितने अम्बिया का कत्ल हुआ है, तमाम पैगंबरों के खून करने वालों से ज़्यादा गुनहगार तुम हो। जिसने खबरों पर ये चीज़ें शुरू करी हैं वो हकीकी तौर पर तुम हो गुनहगार। तुमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं हो सकता। अफसोस है यकारों तुम पर, तुमने मग़फ़िरत की कुंजी लोगों से छीन ली, उसमें खुद भी दाखिल नहीं हुए और दाखिल होने वालों को भी रोक दिया, उनको भी दाखिल नहीं होने दिया। लोगों को अल्लाह की रहमत से खुद दूर करा और ना खुद उसके अंदर आए ना दूसरों को आने दिया। अपने हवारियों को नसीहत करवाई कि तुम इन दरवेशों और राहिबों और रियाकारों से बचो। ये दीन के पर्दे में लोगों को ठगते हैं, अवाम को वाज़ो नसीहत करते हैं, फिर अपने घरों में या आपस में बैठकर फखरिया कहते हैं एक दूसरे से कि हमने लोगों को ऐसा ऐसा वाज किया, ऐसे ऐसी हमने लोगों को नसीहत की, और फिर उनसे हमने खूब इज्जत हासिल करी, लोगों ने हमारी बड़ी इज्जत करी और हमको इस कदर इतना मान दिया। वाज़ो नसीहत का मकसद लोगों से मान लपेटना, लिंदायत नहीं है, अल्लाह के खातिर नहीं हो रहा। वाज़ो नसीहत क्या हो रहा है? इसलिए कि लोगों के यहाँ इज्जत बन जाए, लोगों से माल नजराने चढ़े हम पर। इतना कुछ घर में बैठ के कहते हैं कि हमें इतना कुछ माल दिया और इतना कुछ मिला, ये दीन का काम नहीं करते, बल्कि हकीकी तौर पर जहन्नम का काम करने वाले हैं। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि ये वाज़ो नसीहत खुदा और दीनदारी की गरज से नहीं करते, बल्कि इज्जत और पैसा हासिल करने की गरज से करते हैं। इज्जतें मिल जाए, माल मिल जाए, यही इनकी गरज है। और हवारियों को समझाया आपने, जो जाबिर बादशाह मौजूद था उस वक्त, कि तुम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना हुक्म की दखलंदाजी की बदौलत हम अपने काम से रुक जाएंगे। बस तुम्हें कोई तकलीफ दे या जान से मारे तो तुम सब उससे काम लेना, वरना हमारे सारे काम धर्म हो जाएंगे। ये खुसूसी तौर पर नसीहत फरमाई, और ये नसीहत गौर और फिक्र करने के लिए काफ़ी है। उमूमी तौर पर क्या होता है तो कहते हैं यहाँ इस मौजू पर बात नहीं की जाए, आज मुल्क में ये चल रहा है, आज ये हो रहा है, आज मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। कितने वाज़ो नसीहत करने वाले पटरी से नीचे उतर जाते हैं कि हम यहाँ घर तक तो जाना है ना, ये मसले, ये वाले मसले, ये वाले मसले, ये वाले मसले, ये सब पर बात करनी है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का कोई स्टॉपेज नहीं है, बस वो चले जाओ उसके अंदर। गाड़ी एक बार शुरू होती है तो वो पता नहीं कहाँ से निकालते कहाँ तक पहुँच जाती है। ट्रेन घर तक नहीं जाती, ट्रेन स्टेशन तक ही जाती है। जिस दिन घर जाने शुरू हो जाएगी, लाखों जाने चली जाएंगी या लाखों लोग मर जाएंगे। अपनी दावत का एक कहीं तो आदमी उसको स्टॉप करे। मना करा कि देखो ऐसी चीजों में अपने आप को हलाकत में मत डालो, भला अपने आप को हलाकत में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर खराबियां मौजूद हैं, अभी तो हमें उनकी दावत देनी है। कहाँ तुम दावत देते देते एकदम पॉलिटिक्स की लाइन में ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और हुकूमत भी हमारी बन जाए और फलाना भी हमारा हो जाए और ये भी हो जाए और मियाँ ये वाली ये इनकलाब वो इनकलाब फलाना ये वो नहीं, बल्कि हद में हुदूद के अंदर रहकर दावत के अंदर हद ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप। आज ज़रूरत है मुसलमान का मुसलमान बनना, आज ज़रूरत है एक मुसलमान बन जाए। उसके मामलात ख़राब हैं, उसके अखलाक ख़राब हैं, उसकी इबादत ख़राब है, उसमें अल्लाह का खौफ नहीं है, ज़िंदगी कोई बेतरतीबी से गुजर रही है, सुबह शाम गुजर रही है। आज ज़रूरत है एक मुसलमान को मुसलमान बनना, अल्लाह का उसके अंदर तकवा आ जाए, वो अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले, अल्लाह को पहचान ले। ये ज़रूरी है, आज ज़रूरी है कि रोएं गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आजिज़ी इख्तियार करें। जब ये मामले दुरुस्त हो जाएंगे तो सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। अगर ये मामले दुरुस्त हो गए
انسان کا معاملہ یہ بنیادی معاملہ جو ہے اس کا عقیدے کا معاملہ درست ہو جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے تو باقی سارے معاملے پے در پے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ وہاں سے شروع کریں گے تو یہاں کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی کہ آپ کو یہاں سب جگہ پیاسے ہیں، پانی پلانا کہاں سے شروع کرو گے؟ یہاں بھی صدر میں بھی پیاسے ہیں، مسجد میں بھی پیاسے ہیں، 12 ٹوٹی چوک پر بھی پیاسے ہیں، اندر لوک میں بھی پیاسے ہیں، اور چائنا میں بھی پیاسے ہیں، اور امریکہ میں بھی پیاسے ہیں۔ تو پانی کہاں سے شروع کرو؟ پانی یہاں سے پلانا شروع کرو۔ ممکن ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، لیکن پہلی سیڑھی سے شروع کرنا ہے۔ دعوت کو پہلے اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں کو بلانا اللہ کے دین کی طرف، حق کی طرف، ان کی توحید، ان کا عقیدہ، تمام معاملات کے اندر سنت کی اتباع، تمام معاملات میں سنت کی پیروی، یہ ضروری ہے۔ تکبر اختیار نہیں کرنا، جو بنیادی طور پر میں نے شروع میں بات کہی کہ آدمی اسی جوش میں نہ رہے کہ میاں ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو سنت والے، نعرے بلند نہ کرے، فخر نہ کرے۔ مطابق بن عبداللہ بن شخیر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں رات بھر سوؤں اور صبح ندامت حسرت کے ساتھ روتا ہوا اٹھوں۔ رات بھر سوؤں اور صبح ندامت اور حسرت کے ساتھ اٹھوں، اس کے مقابلے میں کہ میں رات بھر تہجد پڑھتا رہوں، رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں اور صبح فخر اور تکبر کے ساتھ اٹھوں، کیونکہ فخر اور تکبر کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو عبادتوں کا فخر نہیں ہے، عبادت عاجزی مانگ رہے ہیں۔ عمل کو کرو اور اللہ سے ڈرو، عمل کو کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، آپ کی حیات، آپ کی وفات کا وقت ہے، آپ بیمار ہیں، کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ بیمار ہیں۔ ابو ہریرہ وہ صحابی جن کو اگر کہا جائے کہ دعوت کے اعتبار سے، دعوت تبلیغ کے اعتبار سے پوری زندگی انہوں نے صرف کر دی، کوئی ایسی قرآن حدیث سننے والا نہیں ملے گا آپ کو، یا پڑھنے والا سننے والا نہیں ملے گا جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں سنا۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں، ساری زندگی اللہ کے دین کو وقف کر دیا، ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا وقت لگا دیا۔ جب زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیمار پڑ گئے ہیں تو رو رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ رو رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، بیمار ہیں، رو رہے ہیں۔ کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں تمہاری دنیا کے مارے نہیں رو رہا کہ بیمار ہے ابو ہریرہ اور اب مر جائے گا تو دنیا چھوٹ جائے گی، تو دنیا کے مارے نہیں رو رہا ہوں میں۔ میرے رونے کی وجہ دوسری ہے، وہ یہ کہ میرا سفر لمبا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور میرا توشہ تھوڑا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے۔ اگر یقینی طور پر اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھوڑا ہے تو کہ دنیا پوری امت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کا عمل زیادہ ہو۔ ہمارا کیا معاملہ ہے، تھوڑی سی نیکی کر کے پتہ نہیں کہاں کون سے آسمان پہ انسان چڑھ جاتا ہے۔ باقی میرا عمل تھوڑا ہے، مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ایک بہت اونچی جگہ پر ہوں، ایک طرف مجھے جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، اب میں یہاں سے گروں گا تو پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام جہنم ہوگا کہ جنت ہوگا، میں کامیاب ہوں گا ناکامیاب ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، آخرت کی سفر کی فکر صحابہ کرام کے اندر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، وہ ڈرتے تھے، عمل کو کرنے کے باوجود ڈرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں میرا عمل مردود نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں اللہ کے قبول ہوا نہ ہوا۔ تو اپنے عمل کے خوف کے ساتھ کہ میرا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، مجھے اپنے عمل کو درست کرنے کی ساری زندگی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو نمازوں پر لانا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا ہے، جو اللہ کے حکم زندگی سے غائب ہیں ان زندگی میں ان عمل کو لانا ہے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ جو عبادت بھی مجھ سے انجام ہو جائے اس کو میں حقیر جانوں، یہ نہ سمجھوں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ دعوت تبلیغ کا بنیادی طور پر یہ آپ سے چاہت کی جاتی ہے، ایک داعی جو دین کی طرف بلانے والا ہو اس کے اندر عاجزی ہو، اللہ سے وہ ڈرنے والا ہو، اپنے عمل کو کمتر سمجھنے والا ہو،
ہر آن ہر بندہ اپنے عمل کی مقبولیت کے لیے دعا کرنے والا ہو، پوری امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کما حقہ، جیسا عقیدہ جیسا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کما حقہ ویسی زندگی الہ العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنی فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے رب العالمین اپنی نافرمانی کی زندگی سے الہ العالمین ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین اے اللہ تو تمام پریشان حالوں کی اللہ تو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین تو تمام بیماروں کو الہ العالمین تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ ربی اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ الہ العالمین اے اللہ تو تمام خیر و بھلائی الہ العالمین جو تو جانتا ہے، یقینی طور پر تو سب کچھ جانتا ہے، الہ العالمین وہ تمام خیر و بھلائیاں الہ العالمین ہمیں مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین تمام شرور اے اللہ دنیا کے اور آخرت کے، الہ العالمین تمام بیماریاں مصیبتیں آفتیں بلائیں الہ العالمین ہم سے دور فرما دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں پر اللہ اپنا کرم فرما دے، تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین سب کو الہ العالمین ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، کل امت مسلمہ کو، کل انسانیت کو الہ العالمین ہدایت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین سب کو اپنے آگے اے اللہ عاجزی کرنے والا، اے رب العالمین خضوع اختیار کرنے والا اے رب العالمین بنا دے۔ الہ العالمین اے اللہ تو ہماری تمام عبادات کو اللہ تو شرط قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری پکڑ نہ فرما، الہ العالمین تو ہماری پکڑ نہ فرما، الہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ الہ العالمین ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی قولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔